السلام علیکم۔ آج دا جرنلسٹ کٹ میں ہوں رئیسہ فاطمہ اور میرے ساتھ ہیں سینئر تجزیہ کار سجاد انور صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام رئیسہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہوں۔ سر، بار بار جولائی کے مہینے میں ایک بڑے سیاسی بحران کی طرف اشارہ کیا جا رہا تھا پچھلے 1 ڈیڑھ مہینے سے۔ آپ کو یاد ہوگا سہیل وڑائچ صاحب نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا، خبردار ہوشیار تیار۔ تو اب جو سیاسی حلقوں میں یہ بحث گرم ہے وہ یہ کہ جیسے عمران اور باجوہ کمپنی نہیں چلی، اسی طرح عاصم منیر اور شہباز شریف کمپنی بھی نہیں چلے گی، یہ پارٹنرشپ بھی زوال کا شکار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور اس کے پیچھے اسباب یہ بتائے جا رہے ہیں کہ نہ تو پی ایم ایل این نے ایک پولیٹیکل نیریٹو بنا سکی ہے، نہ ہی وہ اکانومی بہتر کر سکی ہے۔ بہت زیادہ پوائنٹس ہوتے ہیں اکانومی کے جن کو دیکھا جاتا ہے، ان کی بنا پر وہ ایک فیلڈ اکانومی ان کی گورنمنٹ میں سامنے آئی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا حالات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ جولائی کا مہینہ تو آ چکا ہے اور کل رات کو بھی سہیل وڑائچ صاحب ایک شو میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے یہی کہا کہ میں نے جب 2019 میں بھی آرٹیکل لکھا تھا عمران خان کے بارے میں تو تب بھی اسباب تھے، گورننس نہیں تھی، اور ابھی بھی میں اسباب کی بات کرتا ہوں۔ میں تو اسباب کی بیسس پہ کہہ رہا ہوں کہ حکومتیں نہیں چلیں گی، اور پی ایم ایل این کی طرف جو انہوں نے اشارہ کیا تھا تو وہ یہی اسباب ہیں۔ تو کیا آپ کو پی ایم ایل این گھر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، یہ جو نقطہ ہے کہ جولائی میں کچھ تبدیلی، جولائی میں کیا ہوگا، یہ کافی دنوں سے سہیل صاحب اکیلے نہیں کر رہے بات، یہ کافی لوگ اور بھی بات کر رہے ہیں۔ کئی لوگ تو خوش فہمی کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، جن کو پسند ہی نہیں ہے کہ عاصم منیر صاحب کا اور شہباز شریف صاحب کا یہ جو پارٹنرشپ ہے یہ چلے۔ پولیٹیکل جو مخالفین ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں یہ بات کہ یہ دیرپا نہیں ہے، ان نیچرل ہے، اور یہ بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو جن لوگوں کو آپ نے خود ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ کرپٹ ہیں، فلانے ہیں، اور عمران خان کو لے کر آئے تھے، تو اب ان کے ساتھ آپ جو کر رہے ہیں یہ ایک بانجھ نظام ہے، یہ کچھ نہیں دے گا۔ پھر پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا حلقہ ہے، ان کے دانشور جو بنے ہوئے ہیں باہر بیٹھے اندر بیٹھے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام ہچ کو لے کھا رہا ہے۔ لیکن جو سہیل وڑائچ صاحب بات کر رہے ہیں نا، وہ کچھ تھوڑی سی جو ایک پولیٹیکل سائنس کی ایک اس کی شعور کی بات کر رہے ہیں، وہ کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب کی پارٹنرشپ جو تھی وہ بڑے طاقت سے دیور جیل لائک، مطلب کہ ایک طرح سے وہ مل کے سارا کچھ کر رہے تھے، تو انہوں نے جب لکھا تھا کمپنی نہیں چلے گی تو ان کی کتاب بین کر دی گئی تھی، نام ان کو چینج کرنا پڑا اور یہ وہ فلاں۔ اور اس وقت بھی جب وہ بات کر رہے ہیں کہ دو چیزیں نہیں ہیں، اکانومی نہیں ہے، نیریٹو نہیں ہے، تو یہ بات بھی پسند نہیں آ رہی بعض لوگوں کو۔ بعض لوگوں نے ان کے اوپر بڑی تنقید کی، لیکن میں سمجھتا ہوں خود محسن نقوی صاحب نے کہا کہ ان کو ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے، کیونکہ محسن نقوی صاحب یہ سمجھتے تھے کہ جو بھی سہیل وڑائچ صاحب کہہ رہے ہیں وہ الزام ان پہ لگتا ہے کہ شاید وہ کوئی فیڈ کر رہے ہیں ان کو، کہ سسٹم کے اندر کچھ ایسا سوچا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا سہیل وڑائچ صاحب کے اوپر الزام لگا کے، اور پھر سہیل صاحب نے ان کو اپنے کالم کے ذریعے کہا کہ وزیر بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور حکومتیں بھی بدلتی رہتی ہیں، لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ لیکن جو سیاسی اور صحافتی تجزیہ ہے وہ تو ہم کرتے رہیں گے یہ وہ۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جولائی، میرا بھی ایک اوپینین ہے کہ جولائی جو ہے وہ اس طرح سے کریکشن میجرمنٹ کا ٹائم پیریڈ ہے۔ وہ کس طریقے سے کہ دیکھیں، جون میں آپ نے بجٹ دیا تھا، اب شہباز شریف صاحب کا یہ 5واں بجٹ ہے۔ 2 بجٹ انہوں نے دیے اپنا پی ڈی ایم 1 میں، اور یہ تیسرا بجٹ ہے آپ کا اس نئے سیٹ اپ میں جو کہ فروری 24 کے بعد۔ تو کچھ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جی کافی ہو گیا 5 بجٹ کا، مطلب 5 سال کی حکمرانی، تو اب ان کا چہرہ بدلا جانا چاہیے۔ ایک تو اینگل یہ ہے۔ دوسرا اینگل یہ ہے کہ آپ نے ایران امریکہ جنگ کے دوران بہت ایفیشنسی دکھائی، فیلڈ مارشل صاحب نے اور آپ نے مل کے ایک صلح کی طرف راستہ نکالا، اور آپ دنیا بھر سے ایک داد و تحسین حاصل کی۔ پاکستان میں بھی آپ کی پروفائلنگ بہتر ہوئی۔ لیکن کیا عاصم منیر صاحب
اس کریڈٹ کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یا نہیں کریں گے، وہ اس کو ذاتی سمجھتے ہیں کہ آپ بھی اس کا حصہ تھے، پہلا سوال یہ ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اب کیا اس کریڈٹ کو آپ کنورٹ کر سکتے ہیں ایک اکنامک اپرچونٹی میں، یہ دوسرا بڑا سوال ہے۔ تو ابھی یہ جو تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں، اور اس کے نتیجے میں یہ جو آپ نے پیٹرول کی قیمتیں کم کی ہیں، تو اس سے تھوڑا شہباز شریف صاحب کو ایک پبلک لیول پہ ایک سپورٹ ملی ہے کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا، اور آگے بھی وہ کچھ کرنا چاہیں گے تو وہ اچھی بات ہے۔ لیکن اب حساب کتاب کا وقت ہے، جیسے میں نے کہا نا کریکشن کا، کہ ٹھیک ہے آپ نے مذاکرات کر لیے، کامیاب کر لیے، لیکن اکانومی آپ کی کہاں پہ کھڑی ہے، آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا، آپ کہاں تک پہنچے ہیں، یہ والا اب مقام آ گیا ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت اور ود ان سسٹم ایک پڑتال یا اکاؤنٹیبلٹی کہ ہم کیا کر سکتے تھے، ہم نے کیا کیا۔ 5 سال تک تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ ہم اسٹیبلٹی کے لیے لگے ہوئے ہیں، گروتھ کی طرف آپ کیسے جائیں گے؟ جی اور اتنے بڑے چیلنج ہیں 5 6 7 آپ کے ملک کے ساتھ، افغانستان اور ساتھ انڈیا، اور ساتھ آپ کا جو بلوچستان میں انسرجنسی ہے، اور اب کشمیر کا مسئلہ کسی طرح سے سار اٹھا رہا ہے، تو ان کو سیٹل کرنے میں پولیٹیکلی آپ لوگوں نے کیا کیا، ایک پولیٹیکل مینجمنٹ کے طور پہ، یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ شہباز صاحب سے کہا جائے یا مسلم لیگ نون سے کہا جائے کہ اب آپ نے ایک ایفرٹ کر لی، آپ کو ایک فری ہینڈ بھی مل گیا، عمران خان صاحب جیل میں بھی ہیں، لیکن آپ چونکہ نہیں کر سکے، تو آپ کچھ دیر کے لیے ذرا یہ جو اوپر والا سلاٹ ہے، باقی آپ پاور میں ہیں، آپ پارلیمنٹ میں ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن پرائم منسٹر کے سلاٹ پہ ہمارا بندہ آنے دیں۔ ٹھیک ہے۔ جیسے آپ نے پہلے اکاموڈیٹ کیا تھا خزانہ کے منسٹر کے طور پہ اور انٹیریئر کے منسٹر کے طور پہ ہمارے آدمیوں کو، اب پرائم منسٹر کے عہدے کے لیے بھی ہمارا آدمی آنے دیں۔ اچھا، تو ہو سکتا ہے کہ محسن نقوی صاحب کو وہ اوپر پرائم منسٹر کے طور پہ لے آئیں، اور مسلم لیگ نون اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ میاں نواز شریف صاحب تو بالکل نہیں کریں گے، مریم صاحبہ بھی شاید نہ کریں، لیکن شہباز شریف صاحب 1 منٹ لگائیں گے، وہ اگر ان کا اشارہ ہوگا تو وہ لڑائی تو نہیں کریں گے، وہ اپنی سلاٹ چھوڑ بھی سکتے ہیں اور محسن نقوی صاحب کی تعریف بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بہت بڑا ایک اپسیٹ ہوگا مسلم لیگ نون کے لیے کہ اس طرح سے سنبھالنا اپنی پارٹی کو، اور اوپر ایک اجنبی آدمی کو اپنے اوپر بٹھا لینا، یہ بھی پاسبل ہے۔ اور دوسرا یہ جو اب باتیں ہو رہی ہیں پنجاب میں، تو پنجاب میں جو اسپیکر صاحب ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے پیچھے بھی شاید اسٹیبلشمنٹ ہے اور ایک آلٹرنیٹو لیڈر کے طور پہ لایا جا رہا ہے، تو پنجاب میں بھی کہیں کہ جی صورتحال چونکہ ہاتھ سے نکل رہی ہے، تو آپ پنجاب میں اس طرح کا بندہ لے کر آئیں جو پی ٹی آئی کو بھی قابل قبول ہو، مسلم لیگ نون کو بھی قابل قبول ہو، اور پنجاب کا جو مورچہ ہے جہاں پہ مین جو آپ کا پاکستان کے فیوچر کا فیصلہ الیکشن جو ہے وہ پنجاب کا جو طے کرتا ہے، تو وہاں پہ ریاست اپنا زیادہ اثر و رسوخ قائم کرنے کے لیے جو مریم صاحبہ کے پچھلے 3 سال ہیں ان کی جگہ کچھ نیا کرنا چاہیں گے، لیکن یہ ایسی سیاسی انجینئرنگ ہوگی جو مسلم لیگ نون شاید قبول نہ کرے اور کوئی پھر پھڈے کی طرف بات جائے، لیکن ان دا اینڈ قبول کرنی پڑتی ہے بات۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں یا جو لوگ ڈسکس کر رہے ہیں یہ اس طرح سے ہوں یا نہ ہوں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے نا کہ اس سے پہلے 28ویں ترمیم کی کتنی زور شور سے کہانیاں ہوئی تھیں، لیکن 28ویں ترمیم نہیں ہوئی، اور اس کے نسبت 1700 ارب روپیہ آپ کو دینا پڑ گیا وفاق کو، سب صوبوں کو مل کے۔ تو دیکھیں بہت سارے رپورٹرز پنجاب گورنمنٹ پہ بات کرتے نظر آ رہے ہیں، بہت سارے رپورٹرز جو ہیں اور فیصل واڈا صاحب وہ وفاقی حکومت پہ بات کرتے نظر آ رہے ہیں۔ پریشر تو آ رہا ہے، اب اس پریشر کو آپ کس طریقے سے ٹریٹ کریں گے؟ ایک طریقہ وہ تھا جو عمران خان صاحب کا تھا
یا میاں نواز شریف صاحب کا کہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کرنے کا کہ نہیں یہ چیزیں نہیں ہو سکتی، اور پھر لڑائی کے نتیجے میں ہمیشہ مخالف فریق جو ہوتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. جیسے میاں نواز شریف کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہوئی تو عمران خان کو ایک راستہ مل گیا. تو اسی طرح جب عمران خان صاحب کی اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہوئی تو مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو موقع مل گیا. تو اب یہ ہے کہ یہ جو ہنی مون پیریڈ تھا اسٹیبلشمنٹ کا اور مسلم لیگ نون کا وہ تو اوور ہو چکا. جیسا میں نے کہا کہ 5 بجٹ آ چکے ہیں، تو اب کوئی کریکشنز اسٹیبلشمنٹ چاہے گی اس سسٹم میں، وہ کیسی ہو سکتی ہیں؟ انہی کی طرف اشارہ سہیل وڑائچ صاحب کا بھی ہے، سر باقی ویسے لوگوں میرا آپ کا. سے نیکسٹ کویشچن یہی تھا جس کا آپ آلریڈی ویسے جواب دے چکے ہیں کہ متبادل پھر کیا ہوگا، تو وہ آپ نے نام بتا دیا کہ محسن نقوی صاحب ہوں گے، اور اگر انہی کے تھرو پھر 28ویں ترمیم کے جو مین کلازز ہیں پھر اسٹیبلشمنٹ شاید ہو سکتا ہے وہ بھی پاس کروائے. نہیں، یہ دو مختلف چیزیں نا. محسن نقوی صاحب کی اس لیے بار بار بات کی جاتی ہے کہ محسن نقوی صاحب کو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے کئی مواقع پہ نہ صرف ان کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا، وزیر داخلہ بنایا، بلکہ جو عالمی امور تھے، خاص طور پہ امریکہ کے ساتھ جو اوپننگ ہوئی تو اس میں اپنے ساتھ وہ محسن نقوی صاحب کو رکھتے تھے. جج اوول وہ گئے لنچ پہ، محسن نقوی صاحب ساتھ تھے. اس سے پہلے محسن نقوی صاحب نے ایک راستہ بنایا. بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ امریکیوں کے ساتھ راستہ اوپن کرنے میں بھی محسن نقوی صاحب کا ایک ہاتھ تھا جب شروع ایران میں. پہ بھی وہ اکیلے وزٹ تو پہ گئے پھر تھے. ایران کے اوپر جب ایران امریکہ جو ٹاکس ہوئیں ان میں بھی محسن نقوی صاحب ان کے ڈیپٹی تھے، تو ان کا نام آتا ہے. اور اسی لیے جب 2 مہینے پہلے اپنا سہیل وڑائچ صاحب نے ونڈر بوائے کا ذکر کیا تھا 3 مہینے پہلے، تو وہ بھی نظر محسن نقوی صاحب پہ جاتی تھی. تو اس لیے یہ زبان زد عام ہے کہ اگر کسی موقع پہ شہباز شریف صاحب کو کہا جائے گا کہ اب آپ ایک نئے چہرے کو موقع دیں تو شاید وہ محسن نقوی ہی ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا سر، اس کے ساتھ ہی ہم نے فیڈرل لیول پہ تو پی ایم ایل این پر پریشرز کی بات کی، لیکن پنجاب گورنمنٹ کے لیول پر بھی جو ان کی ایم پی اے ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، ہر روز ہمیں ٹی وی پر نظر آتی ہیں، ان کے خلاف سائلنٹلی ایک چارج شیٹ تیار کی جا رہی ہے، ایک محاذ کھڑا ہو رہا ہے. انہوں نے بھی 2 دن پہلے صوبائی اسمبلی میں کھڑے ہو کر ایک بہت جواب تو دیا اور ٹریجری بینچز نے تالیاں بھی بجائیں، لیکن ان پہ جو کرپشن کے چارجز ہیں، فار ایگزامپل دا اسکوپ کی 2024 کی رپورٹ کے مطابق 15 کروڑ کی کرپشن کے چارجز. پھر ان پر جو بات ہوتی ہے کہ وہ جو جتنی بھی کیمپینز رن کرواتی ہیں پی ایم ایل این کی، پنجاب گورنمنٹ کی، اس میں چینل 7 اور انٹر لنک یہ 2 بینیفیشریز ہیں، اور سارے کے سارے فیصلے مریم اورنگزیب کرتی ہیں، اور اس میں بہت سارا پیسہ بھی انہوں نے کمایا ہے. پھر مے فیئر میں جو فیصل واڈا کے مطابق انہوں نے فلیٹ خریدا ہے. تو انہوں نے پھر اچھا میتلا صاحب نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کہی، بلکہ میرا سوال بھی یہی ہوگا کہ کیا وہ آنے والے وقت میں فرق ہوگی 2.0 ثابت ہوں گی؟ کیونکہ جتنی بھی ان پہ کرپشن کے الزامات ہیں، مریم نواز صاحبہ نے ابھی تک ان پہ نوٹس نہیں لیا. تو ان کا فیوچر یا ان کا ڈراپ سین کیا ہوگا؟ کیونکہ پنجاب گورنمنٹ ہر طرف سے پریشر میں ہے، اسپیکر پنجاب اسمبلی کے پریشر میں ہے، ساتھ ہی ان کے خلاف یہ چارج شیٹ بھی تیار ہو رہی ہے، جو جیسے ہی موقع آئے گا سب کچھ سامنے آ جائے گا مریم اورنگزیب کے اگینسٹ. دیکھیں، یہ اس کے 2 پہلو ہیں. پہلا پہلو یہ ہے کہ مریم اورنگزیب ہر سیلف تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ بیسیکلی مریم نواز شریف کی ایک دست راست ہیں، سینئر منسٹر ہیں. ان کو پہلی دفعہ وفاق سے پنجاب میں جب لایا گیا تھا تو میاں نواز شریف صاحب نے مریم صاحبہ کی جو ٹیم بنائی اس میں 3 اہم عہدے خواتین کو دیے گئے. پہلا جب سی ایم مریم صاحبہ تھیں تو سینئر منسٹر بنایا گیا مریم اورنگزیب کو، اور پھر انفارمیشن منسٹری جو ہے، جو کہ اسپوکس پرسن ہوتا ہے انفارمیشن منسٹر سی ایم کا، وہ عظمیٰ بخاری صاحبہ کو لیا گیا. اسی وجہ سے چونکہ ہمارے سوسائٹی میں عورت کو برداشت نہیں کیا جاتا، اسی وجہ سے ان تینوں کو ٹارگٹ بھی کیا گیا سیاسی طور پہ، اور ان تینوں کو 3 سہیلیاں قرار دے کر بہت ساری باتیں پھیلائی گئیں. یہ ایک سیاسی اینگل تھا جو ان کے مخالفین کا تھا. ٹھیک ہے. رہ گئی بات اب کرپشن کی. جی. تو دیکھیں، جو پاور پوزیشن میں ہوتا ہے نا آدمی،
اس کے دائیں بائیں بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں جن کو بڑا آسانی سے جوڑ کے، ان کے ڈاٹس جوڑ کے، تو آپ کہہ سکتے ہیں اس میں پیسہ بنا، اس میں پیسہ بنا، اس میں پیسہ بنا. لیکن یہ صرف میڈیا ٹرائل کے لیے نہیں ہونا چاہیے کہ انہوں نے کسی کیمپین میں سے پیسے بنا لیے یا کس چیز میں سے پیسے بنا لیے، مے فیئر میں فلیٹ لے لیا. یہ کہانیاں ہم سنتے رہے ہیں مختلف سیاستدانوں کے بارے میں، مختلف لوگوں کے بارے میں، لیکن جب عدالت میں معاملہ جاتا ہے یا کوئی انویسٹیگیٹو ایجنسی اس کو کے پاس جاتا ہے معاملہ، تو وہاں پہ بھی دیکھا ہے کہ نیب میں مقدمہ اتنے دن تک چلتا ہے جتنے دن تک اس پارٹی کو سزا دینا مقصود ہوتی ہے. اگر وہ پارٹی جو ہے وہ فار دیٹ میٹر اس ایریا میں نہیں ہے جہاں پہ ان کو پنش کرنا ہے، تو پہلے تو اس کا کیس ہی نہیں بنتا. ٹھیک ہے. کیس ہی نہیں بنتا، صرف ہوا میں بیانات رہتے ہیں اور الزامات لگتے رہتے ہیں، اور جس کے مخالفین ان کا فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں وہ الزامات دہرا کے، اور جو متعلقہ فریق ہوتا ہے یا وہ خاموش رہتا ہے یا وہ وضاحت بھی کرتا ہے تو وہ بیکار ہوتی ہے. بھائی اگر آپ کے پنجاب میں اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے جو ایک خاص حد تک کی کرپشن کو جو ہے وہ اس پہ کارروائی کرتا ہے، لیکن وہ ڈائریکٹلی پنجاب کیبنٹ کے ماتحت ہے، وہ کیا پرائم منسٹر اپنا چیف منسٹر یا اس کی سینئر منسٹر کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال. وہ منسٹر کے خلاف بھی کارروائی تبھی کرتا ہے اگر کیبنٹ کی طرف سے یا کسی متعلقہ منسٹر جو اکاؤنٹیبلٹی کا منسٹر ہوگا وہ کہے گا یا لا منسٹر کہے گا تو پھر کارروائی شروع کرے گا. یہ ایک ہمارے سسٹم کی بہت بڑی خرابی ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ اپنے طور پہ جس کام کے لیے ہیں وہ کام نہیں کرتے. دوسری خرابی یہ کہ نیب میں کوئی انویسٹیگیشن تب شروع ہوتی ہے جب عام طور پہ جو بندہ اسٹیبلشمنٹ کے ریڈار پہ ہوتا ہے تو اس کا کیس کھل جاتا ہے. جب وہ ریڈار سے باہر نکلتا ہے تو وہی کیس کلوز ہو جاتا ہے. اسی لیے سیاستدانوں کو کبھی سزا نہیں ملی، اور ان کے خلاف جتنے الزامات ہوتے ہیں وہ میڈیا ٹرائل کی حد تک یا سیاسی الزامات کی حد تک تو وہ رہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر مریم صاحبہ کے خلاف، مریم اورنگزیب کے خلاف کوئی ثبوت ہے کسی کے پاس، دیکھیں اگر کسی جرنلسٹ کے پاس ناقابل تردید ثبوت ہے تو اس کو چاہیے نا کہ وہ اپنے اس کو شائع بھی کرے اور جا کے نیب میں جا کے ایک فریق بن کے درخواست بھی سر دے. فیڈرل میں بھی ان کی گورنمنٹ ہے، پنجاب میں بھی گورنمنٹ ہے، کوئی ثبوت کیسے دکھائے گا؟ اب آپ یہ تو نہیں نا کہہ رہے کہ سارے کے سارے الزامات غلط ہیں، کرپشن؟ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو الزام ہوتا ہے اگر ثبوت کے ساتھ ہو، جیسے ہم نے کل اسپیکر صاحب کا ایک کلپ چلایا تھا، ان کے پاس اگر کچھ چیزیں ثبوت کے طور پہ تھیں تو گورنمنٹ کو ڈیفینسو ہونا پڑا نا. کل اسپیکر صاحب سے وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی ملاقات کی ہے. تو اگر کسی بھی الزام میں اگر جان ہو اور آپ کے پاس ثبوت ہو تو آپ کسی بھی عدالت میں جا کے، میں نے دیکھا تھا یوسف رضا گیلانی کے خلاف جو ہے کچھ رپورٹر جو ہیں وہ عدالت میں چلے گئے تھے مقدمات لے کر، تو آج بھی جا سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری عدالتیں بھی اس وقت ان ساری باتوں کو سنتی ہیں جب ایک فضا بنی ہوتی ہے کسی پارٹی کے خلاف، اور جب وہ زوال کا شکار اور جب وہ ہوتی ہے۔ زوال کا شکار ہوتے ہیں تو اس وقت سن رہے ہوتے ہیں، جب وہ طاقت میں ہوتے ہیں تو وہی بات وہ نہیں سن رہے ہوتے. لہٰذا فرا گوگی اور مریم اورنگزیب یا اس طرح، اب آپ دیکھیں نا فرا گوگی اگر فار دیٹ میٹر پاکستان میں نہیں بھی ہے تو اس کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ تو کہیں فائنلائز ہونے چاہیے نا. فرا گوگی کتنی بدنام ہو گئی اس سارے عرصے میں، لیکن اس کے خلاف ایک بھی کیس ابھی تک آپ نے فائنلائز نہیں کیا، کسی کورٹ میں اس کو سزا نہیں ہوئی ابھی تک. سر آپ کورٹس کی بات کر رہے ہیں، میرے پاس ایک بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے آپ کے لیے. آج چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے ایک نیشنل کانفرنس کی ہے جیل ریفارمز پر، تو اس میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ موجود تھے، کافی ہائی لیول کی وہ کانفرنس تھی. تو اس میں انہوں نے یہی کہا کہ 30 جون تک ہم نے بہت سارے، انہوں نے ایک نمبر بتایا کہ ہم نے کیسز کلوز کیے ہیں، اپیل کے کیسز تھے، پھر 2025 31 دسمبر تک ہم نے اتنے کیسز کلوز کیے. تو وہ پروونشل گورنمنٹس کو کہہ رہے تھے کہ وہ مطلب ساری گورنمنٹس انڈر ون روف آئیں اور مل کر کرمنل جسٹس سسٹم کو ریفارم کریں، کیونکہ یہ کسی ایک ادارے کا کام نہیں ہے. تو آپ اس کی وجہ سے بہت ساری شاخیں نکلتی ہیں، بہت سارے اشارے
ہیں اس بات میں، تو آپ پلیز بتائیں کہ انہوں نے اتنی بڑی باتیں کر دیں، تو بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں پاکستان میں جو ابھی تک ریفارمس کے انتظار میں ہیں اور جسٹس کے انتظار میں، اور ان کو نہیں مل پا رہا ہے، دے آر دا موسٹ ڈیزرونگ پیپل. دیکھیں اس کانفرنس میں جو آج کانفرنس ہوں ہوئی ہے اس کے دو حصے ہیں. ایک اس کا ایک آئیڈیلسٹک حصہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے، آئیڈلی یہ ہونا چاہیے، قانون ایسا بننا چاہیے، پرزنرز کو انصاف ملنا ہوں چاہیے، عام جو پرزنر ہے، جو معصوم، جو گناہ گار نہیں ہے، اس کا کیس جلدی سنا جانا چاہیے. ہوں پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس کا نام NJPMC ہے، جی اور اس میں چاروں صوبوں کے ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز ہیں اور ان کے سربراہ چیف جسٹس پاکستان ہیں. ہوں تو وہ یہ سارا کچھ کریں. یہ تو ایک آئیڈیل کہانی ہے. ہاں جی اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جوڈیشل ریفارمز پہ بات ہو یا دوسری چیزوں پہ، وہ عام طور پہ کانفرنسوں کی حد تک تو ٹھیک ہوتا ہے، لیکن وہ گراس روٹ ہاں لیول پہ نیچے عمل درآمد ہوتا ہے، ان چیزوں پہ نہیں ہوتا. لیکن آج کی یہ جو کانفرنس تھی نا، یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ، مراد علی شاہ، سہیل آفریدی، سرفراز بگٹی، چاروں سب ایک ساتھ بیٹھے تھے. سامنے بیٹھے تھے، ہوں اور ایک پاور شو تھا. نا پہلی دفعہ یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس پاکستان نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی یا یہ ثابت کیا کہ جو پاور پالیٹکس جوڈیشری کے اندر ہے، کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ آگے ہے یا سپریم کورٹ آگے ہے، اس میں انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ میں سپیریئر ہوں. یہ ایک اس کی پولیٹیکل ٹرانسلیشن ہے آج کے اکاٹھ کی سب سے بڑی. اوکے اور دوسری بات وہ جب کہتے ہیں، انہوں نے ایک جملہ بڑا شاندار بولا کہ بعض پرزنرز ایسے ہیں کہ جن کو جیل میں ڈالنے کے بعد ریاست بھول جاتی ہے. ہاں جی اور پھر انہوں نے کہا کہ ان کے جو فائنلی جو سسٹم کی خرابیاں ہیں، ان کا نتیجہ ایک قیدی کے زخموں کے سوا اور کچھ نہیں نکلتا، اور سسٹم ہمارا بھول جاتا ہے کسی کو جیل میں ڈالنے کے سر، بعد. یہ کس کی طرف اشارہ کر تو رہے ہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیا سسٹم آپ؟ کو یاد ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم بھی ان کی ہاں جی جیل میں ہے جس کا نام عمران خان ہے. کیا اس کو سسٹم بھول چکا ہے ہاں جی کہ اس کے جو لازمی انسانی بنیادی حقوق ہیں ایک قیدی کے طور پہ، ایک آپ نے اس کو سزا دے دی، ایک ملزم کے طور پہ اس کے حقوق ہیں یا نہیں ہیں؟ اس کو آپ نے اگست سے آنورڈ، اگست 25 نہیں، اگست 25 سے آنورڈ جی آپ نے ان کی ملاقاتیں بند کی. جی ان کا جرم اس طرح کا نہیں ہے کہ آپ ان کو ایک تنہائی قید تنہائی ایسی میں رکھیں. قید تنہائی میں رکھیں جہاں پہ پھانسی کے ملزموں کو رکھا جی جاتا ہے، بیکاز وہ قیدی اپنے جرائم کی وجہ سے تو نہیں ہے. جو جرائم ان کے اوپر لگائے گئے ہیں، وہ قیدی کس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو للکارا، 9 مئی کیا، یہ کیا، وہ کیا. اب 9 مئی کا تو مقدمہ نہیں ہے ان کے خلاف، وہ الزامات تو نہیں ہیں جو آپ کو جن چیزوں پہ غصہ ہے، گھڑی چوری آپ نے جو الزامات لگائے ہوئے ان پہ، ہاں ان کے اوپر عدالتوں میں مقدمات زیر التوا ہیں. جی ہائی کورٹ نہیں سن رہا، سپریم کورٹ نہیں سن رہا. ہاں تو سسٹم کیوں بھول جاتا ہے؟ عام آدمی کو تو بھول ہی جاتا ہے، ایک ایسا آدمی جو کہ پرائم منسٹر رہا ہو تو اس کو کیوں بھول جاتا ہے؟ ہاں اس کا مطلب ہے کہ سسٹم جو ہے آپ کا وہ پک اینڈ چوز کرتا ہے. ہاں اس سسٹم میں انصاف کے نام پہ آپ جتنی مرضی کہانیاں گھڑ لیں. آج عمران خان ہے نا، تو عمران خان سے پہلے میاں نواز شریف صاحب جیل میں تھے، جی زرداری صاحب جیل میں تھے. وہ بھی جتنی دیر تک ایک ضرورت تھی ان کو جیل میں رکھنے کی، ان کو جیل میں رکھا گیا. اب ان کے بارے میں جتنی دیر ضرورت ہوگی ان کو جیل میں رکھا جائے گا. عدالت اس کے سامنے بے اختیار ہے، آپ کا جوڈیشل سسٹم بے اختیار ہے. تو یہ ایک پرابلم ہے آپ کی. آپ جتنی مرضی کہانیاں گھڑ لیں، تو جہاں پہ ایک بہت بڑا باٹل نیک ہے نا کہ آپ نے اس ملک کو قوانین کے تحت چلانا ہے، جوڈیشل جو جوڈیشل اسٹینڈرڈز ہیں جو دنیا کے، ان کے مطابق چلانا ہے، یا پھر آپ نے پک اینڈ چوز کرنا ہے. بہت ہپوکریسی کی بہت بڑی مثال ہے بھائی. تو یہ آپ کے سامنے ہے.
بڑا چیف جسٹس کانفیڈنس صاحب چاہیے. چیف جسٹس صاحب نے اتنی شاندار گفتگو ہاں جی کی آج، جی. تو کاش وہ یہ بھی دیکھتے. ایسے لگ رہا تھا ہمارے ملک میں جوڈیشری کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بیک لاگ کیسز کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور ایسے لگ رہا تھا کہ پوری ایلیٹ جو ہے آپ کی ہاں اس میں ٹاپ کے لائرز تھے، ہوں آپ کی ججز فرٹیلٹی تھی، آپ کے پولیٹیشینز تھے، آپ کے سارے لوگ موجود بالکل تھے، لیکن نہیں تھے تو اپوزیشن نہیں تھی وہاں پہ، ٹھیک ہے. جن کو ہونا چاہیے تھا. اگر آپ 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو بلاتے ہیں، وزیر قانون بیٹھے ہیں، تو لیڈر آف دی اپوزیشن کو بھی انوائٹ کیا جانا چاہیے تھا، اور ان کی پارٹی کے کچھ لوگوں کو بلانا چاہیے تھا، سابق ان کے جو لاء کے منسٹرز ہیں ان کو بلانا چاہیے تھا. بالکل. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آپ جب ایک بڑے پیمانے پہ، جب اوپر کی سطح پہ ناانصافی ہوتی ہے نا، پھر آپ نیچے بھی کوئی انصاف نہیں دے سکتے نا. یہ ایک المیہ ہے پاکستان کا. جی اور اسی لیے ذوالفقار علی بھٹو کا جو جوڈیشل مرڈر تھا، اس کے اوپر آپ کو عدالت کو بعد میں سوری کرنا پڑا. اب پتہ نہیں ان لوگوں کو جو آپ نے ناجائز گرفتار کیا ہوا ہے، اس کے اوپر آپ کا عدالتی نظام کبھی سوری کرے گا کہ نہیں کرے گا. 20-25 سال بعد. حالانکہ اس وقت بھی عدالتی نظام جو تھا بھٹو صاحب کے زمانے میں، جو ججوں نے فیصلہ دیا تھا، وہ خود ججوں نے کہا کہ ہم پریشر میں تھے. تو یہ جو پریشر ہے ججوں کے اوپر، جب جج اس پریشر کو نہیں لیتے تو ججوں کو گھر بھیج دیا جاتا ہے، اور جب جج کمپرومائزڈ ہوں تو وہ جج چلتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے سر. ابھی قانون کی بات آپ کر رہے تھے، تو قانون سے مجھے یاد ہے کہ اورنگی ٹاؤن غوثیہ چوک میں پیپلز پارٹی کے ایک صدر ہیں فیصل عباسی، ان کو ان کی دکان میں جا کر قتل کر دیا گیا. 2 ان کے جو ساتھی ہیں وہ زخمی ہوئے. تو پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ان کا ذاتی دشمنی کا معاملہ تھا، لیکن ان کے گھر والے یہ کہہ رہے ہیں کہ MQM اس میں انوالوڈ ہے. اب پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم MQM والے اینگل پر بھی انویسٹیگیشن کریں، تفتیش کریں، دونوں اینگلز کی پاسبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے. فاروق ستار صاحب نے ابھی کہا تھا تو کچھ ہی دن پہلے کہ کراچی کے مسائل اگر حل نہ ہوئے تو پھر کراچی میں بھی ایک کشمیر ایکشن جیسی کمیٹی ابھرے گی. ان کا کہنے کا مقصد تھا کہ انتشار پھیلائے گی. تو کراچی میں پھر سے ٹارگٹ کلنگز کا کوئی واقعہ، کوئی سلسلہ آپ کو شروع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اگر ہے تو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے، کیونکہ کل ہی ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور فضل الرحمان صاحب نے جوائنٹلی یہ اسٹیٹمنٹ دی ایک میڈیا ٹاک میں کہ ہم کشمیر میں وہ حالات نہیں دیکھنا چاہتے جو ایک وقت میں کراچی میں تھے. ان کا اشارہ بھی MQM کی طرف تھا. تو کیا MQM آپ کو دوبارہ سے سر اٹھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے بلدیاتی الیکشنز کی آڑ میں؟ کیا وہ چاہتی ہے کہ MQM کو وہی پاور ملے جو کچھ سال پہلے ان کے پاس تھی؟ دیکھیں، یہ بلدیاتی الیکشن تو معاملہ یہ ہے نا کہ جو جیتے گا وہ میئرشپ بنا لے گا، لیکن یہ جو شہر میں امن و امان کا معاملہ ہے وہ گڑبڑ نہیں ہونا چاہیے. وہ خود MQM کے لیے بھی اچھی چیز نہیں ہوگی، اور پیپلز پارٹی کے لیے بھی، اور شہر کے لیے بھی. کیونکہ جب شہر جو ہے آپ کا کیپٹل، ایک اکنامک کیپٹل ہے آپ کا نا، ایک تجارتی ہب ہے، وہاں پہ اگر اس طرح کی مارداڑ دوبارہ شروع ہو گئی تو وہ بہت انفارچونیٹ ہوگا. لیکن کچھ اشارے ایسے ہیں، جیسا آپ نے پہلے کہا، یہ جو بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کے ملزم تھے جن کو سپریم کورٹ نے پچھلے ہفتے بری کیا، ان کو جس طریقے سے MQM کی لیڈرشپ نے ویلکم کیا اور گلے ملے، اور ان کو جس طرح سے خوش آمدید کہا گیا، رحمان بھولا اور دوسرا عباس چریا، تو اس سے لگتا ہے کہ وہ جو کرمنلز ہیں ان کو دوبارہ سے ان کی امپیچمنٹ اور ان کو خوش کرنے کی پالیسی MQM نے دوبارہ سے اپنا لی ہے، جو کہ بڑی انفارچونیٹ ہے. اگر عدالتوں نے ان کو بری کر بھی دیا اس بڑے الزام سے، تو ان کو اتنا سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے تھا جس طرح سے انہوں نے کیا. ریزن یہ ہے کہ یہ جو اپنے مصطفیٰ کمال صاحب ہیں نا، اور ان کے ساتھ قائم خانی صاحب ہیں، یہ بیسیکلی الطاف حسین صاحب کا جو ایک کرمنل، ایک وہاں کی ایک جو کیڈر تھا، جو مار دھاڑ میں انوالو تھا، بھتے میں انوالو تھا، ان سب کو عدالتوں کے ذریعے سے جو جیل میں تھے، جس نے مصطفیٰ کمال صاحب کی قیادت کو مانا، جب انہوں نے پاک سرزمین پارٹی بنائی، تو سب کو جیلوں سے رہا کروا کے
انہوں نے اپنے ساتھ کھڑا کیا، اور وہی لوگ ہیں جو آج مصطفیٰ کمال کے پیچھے کھڑے ہیں اور جو ایم کیو ایم کی باقی لیڈرشپ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ جو ایم کیو ایم کے نئے کنوینر یا نئے چیئرمین کے لیے جو فائٹ ہو رہی ہے، مصطفیٰ کمال کے ساتھ وہ لوگ کھڑے ہیں، اور آنے والا وقت جو ہے وہ یہ جو فاروق ستار صاحب ہوں یا دوسرے ان کے سینئر جو اس وقت کے وہ جو ہیں صدر ان کے کنوینر جو کیا نام ان کا مقبول صدیقی صاحب، اور ان کے ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں جو پرانے، مصطفیٰ کمال صاحب ان سب کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک نئے لیڈر کے طور پہ امرج کرنا چاہ رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب۔ تو ود ان ایم کیو ایم بھی ایک پرابلم چل رہا ہے، اور شہر کے اندر بھی ایک پرابلم اللہ نہ کرے کہ یہ جو صاحب جو ابھی قتل ہوئے ہیں ان کے پیچھے کوئی اس طرح کا عنصر ہو، اگر وہ کوئی خاندانی ان کا کسی سے دشمنی تھی تو شاید وہ اسی طرح کا واقعہ ہو، لیکن اگر اس کے پیچھے ایم کیو ایم کا ہاتھ ہوا تو یہ ایک انفارچونیٹ معاملہ ہوگا، اور آنے والے دنوں میں ٹینشن شہر میں بڑھے گی، اور اس طرح کے پھر واقعات اور بھی ہوں گے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے قتل کیا ہے وہ اصل میں منشیات فروش تھے اور یہ ان کے اگینسٹ تھے، تو مطلب یہ ابھی تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے نا جب تک تفتیش نہیں ہو جاتی، لیکن یہ جو یہ اشارہ آ رہا ہے نا کہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف پھر منظم ہو رہی ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، اس کے ساتھ ہی بہت شکریہ آپ کے آج کے ڈسکشن کے لیے، تجزیے کے لیے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے کامنٹ سیکشن میں۔ کل ہم حاضر ہوں گے ایک نئے شو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ شکریہ۔